بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اسی کے لیے تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام ستائشیں، تمام اچھائیاں اسی کے لیے ہیں، اور وہ چونکہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، الرحمن الرحیم۔ اور چونکہ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، یہاں تک کہ آخرت کے میدان میں بھی جس کی چلے گی وہ رب العالمین ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین۔ اور جب اتنی تمام خوبیوں کا، اتنی تمام سلطنتوں کا، اتنی تمام بادشاہتوں کا اور اتنی تمام حکومتوں کا وہ مستحق ہے، تو کیوں نہ ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کو پوجیں، اسی کی ہم جو ہے پوجا کریں، اسی کو ہم اپنا معبود مانیں۔ ایاک نعبد، جب وہی ہمارا سے پوچھے تو اسی سے ہم جو ہے اپنے تمام کاموں کی ضرورت، بالخصوص اپنے کاموں میں ہے، بالخصوص اپنے کاموں میں مدد اللہ کی مانگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہ تو ساری یہ چیزیں ہیں، پر لیکن سب سے مین چیز ہماری ہونی چاہیے جو ہم اللہ رب العزت سے مانگے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ابھی یہ میرا بیان نہیں ہو رہا ہے، کبھی سوچو، یہ تمہیدی خطبہ ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے، اساتذہ اور علماء کرام ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ پورا لمبا وہ خطبہ چلتا ہے، ہمارے کانوں کے پاس تک تو کیا سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کے تعلق سے تمام صفاتیں، تمام خوبیاں آپ کو بتائی گئی، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی آپ کوشش کریں، سعی کریں، بے ہم کوشش کریں، جن لوگوں کے راستے کو نمونہ، آئیڈیل اور طریقہ کار ذاتی عمل بتایا گیا ہے، اور جن کی تفسیر قرآن مجید کے 5ویں پارے میں یہ آیت کریمہ بیان کرتی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ نبیین ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، جیسے کہ ابوبکر صدیق ہے، اور اسی طریقے عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، اور علی بن طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم اجمعین ہے، وہ تمام صحابہ کرام ہیں جن کو قرآن مجید صالحین کہہ رہا ہے، جن کو قرآن مجید شہداء کہہ رہا ہے۔ جانتے ہیں شہید کیا ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور نہیں معلوم تو آپ سمجھیے کہ شہید وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دے۔ یہ ساری خوبیاں اگر ہمیں مل سکتی ہے تو صرف اور صرف وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں مل سکتی ہے۔ اور چنانچہ یہی وہ نبی کا طریقہ ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل بتایا گیا ہے، جو ہمارے لیے نمونہ بتایا گیا ہے، جو ہمارے لیے اچھا کردار بتایا گیا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی اس کی لاجک یہ ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کو عام کریں۔ نمبر پہ، سب سے فرسٹ نمبر پہ آپ اپنی دکان کا آغاز کر رہے ہیں، اپنی دکان کھول رہے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس گراہک آئیں گے، انہیں سے میرا کاروبار چلے گا۔ نہیں، دکان کھول دیں، فوراً آپ کلام پاک قرآن مجید کھولیں، اس میں سے جتنا ہو سکے آپ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دکانوں میں، آپ کے کارخانوں میں، آپ کے تمام فیکٹریوں میں وہ برکتیں اور وہ رحمتیں نازل فرمائیں گے، آپ کو خیال سوال بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے کلام کے لیے الگ سے خاص وقت نکالیں گے، الگ سے خاص وقت نکالیں گے۔ مجھے بتاؤ کہ سب کتابوں میں سب سے بڑھ کر کتاب کون سی ہے؟ بتاؤ، سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ ترین، سب سے فضیلت زیادہ رکھنے والی کتاب کون سی ہے؟ بائبل ہے، انجیل ہے، توریت ہے، زبور ہے، صحیفے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ قرآن مجید
مجید ہے، جس کو قرآن مجید کیوں کہا گیا؟ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ اسے یہ قرآن تو بتا کہاں سے آیا؟ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہوں۔ کون لے کر آیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا نیٹ پر، کیا گوگل پر، کیا ویب سائٹ پر، کیا کسی ٹویٹر پر، یا فیس بک پر، یا واٹس ایپ پر، یا دیگر جدید نیشنل ذرائع ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نہیں۔ 19 پارہ بتا رہا ہے نزل بہ الروح الامین، اس قرآن مجید کو وہ فرشتہ لے کر نازل ہوا ہے جو روح ہے، جو طاقت ہے، جو سپر طاقت ہے، الامین جو امانت دار ہے۔ کون سی زبان میں اترا ہے؟ ذرا پڑھ کر تو دیکھیں ہم اگلی آیت۔ قرآن مجید خود بتاتا ہے بلسان عربی مبین، عربی زبان میں اترا ہوں، عربی زبان میں اترا ہوں۔ اور کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ کہاں نازل ہوا ہے؟ کیا مکہ میں نازل ہوا؟ کیا مدینہ میں نازل ہوا؟ کیا اور کہیں نازل ہوا؟ فرماتا ہے قرآن مجید اس کے حقیقت کو انکشاف کرتا ہے، کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اے نبی آپ جو ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ، آپ کے قلب کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر اس قرآن مجید کے ذریعے سے اگر ہم اپنے پروفٹ، اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات، سرکار دو عالم محمد عربی، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، اللہ کے بہت ہی چہیتے نبی، اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین والمرسلین، اور اسی طریقے سے رسولوں میں سب سے آخری رسول، سب سے بڑے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ذرا ان کا حلیہ تو بتا، ذرا ان کا چہرہ تو بتا، کہتا ہے والضحیٰ، ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کا سینہ تو بتا، الم نشرح لک صدرک، ذرا ان کی آنکھوں کو تو بتا، ما زاغ البصر وما طغى، ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں اے قرآن نبی کے ہاتھوں کو تو بتا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے قرآن ذرا نبی کے خلاف جو لوگوں نے سازشیں رچی ہیں، جو پلان بنائے ہیں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیریں کری ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگ تو تدبیر کر رہے ہیں، پلان بنانے آپ کے خلاف، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بھی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور پھر چھٹے پارے کی وہ آیت کریمہ آپ کے روٹے کھڑے کرنے والے آئے، دھندلا ہو گیا اب، فرمایا اِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، عربی الفاظ ایک قوم ارادہ کر چکی تھی، ایک قوم ارادہ کر چکی تھی کسی طریقے سے ان محمد کا مشن کامیاب نہیں ہو پائے، اور چنانچہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب نبی موجود تھے، اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا شان نزول کیا ہے وہ بیان کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس کے مضمون سے، اس چیپٹر سے آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں۔ اس جدید نیشنل ذرائع کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے اگر ہم سچے عاشق ہوں گے، نبی کی سنت کو ہم صحیح طریقے سے اپنائیں گے، تو پھر اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت کبریٰ ہے اس کے تو ہم آخرت میں مستحق ہوئیں گے، اور نبی نے جتنی ساری فضیلتیں بتائی وہ سب تو ملیں گی، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائیں گے، جب مدد فرمائیں گے جب ہم پکے سچے مسلمان ہوں گے۔ مختصر نے ہمیں بنا لیا ہے، ہمارے یہاں ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ بس علماء کرام بیان کریں، ہم سنیں اور کانوں سے سن کر کے یوں ہی نکال دیں۔ عجیب ماجرا ہے لوگوں کا، اور رسم و رواج بنی ہوئی ہے، مہمان میں ہوں، آپ کو مہمان کا انتظار نہیں کرانا تھا، مہمان میں ہوں، آپ کو مہمان کا انتظار نہیں کرانا تھا، آپ کو ہونا ہی چاہیے تھا، آپ نے تو یہ سوچ لیا کہ ہم دین کو اپنے تابع بنا لیں، نا بابا نا، اللہ ضرور پکڑ کرے گا، اللہ ایسوں کی ضرور پکڑ کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ امیر غریبوں کے اوپر بہت زیادہ فوقیت دینے والا سمجھتا ہے، اللہ کے یہاں ایسوں کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، صرف اور صرف تقویٰ اللہ کے یہاں بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
ہم علماء کرام کے بیان سنتے ہیں، پر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نبی کا کوئی ایسا خطبہ تھا کہ جو 1 گھنٹے تک کا ہو؟ بتاؤ، کیا نبی کا کوئی ایسا خطبہ تھا کہ جو 1 گھنٹے میں پڑھا جاتا ہو؟ نہیں، بلکہ آپ کا جو سب سے آخری خطبہ تھا نا حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے پڑھا، غالباً 3 منٹ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، اور نبی کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے۔ ہمارا رواج بن چکا ہے کہ 1.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہم بیان سنیں، پر سن کے اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ ہم خود ہی سن ہو جاتے ہیں۔ بار مائک کے پاس آ رہا ہے۔ سن کے اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ ہم آخر خود ہی سن ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ شروع کا مضمون کیا تھا، آخر کا مضمون کیا تھا، مائک لگا ہوئے بیان، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مفتی صاحب کا کہنے کا مقصد کیا تھا اور ہمارے سننے کا مقصد کیا تھا۔ تو ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیں، وقت آپ کے پاس بہت ہے، لیکن ہر ایک کے پاس گنجائش نہیں ہے، اور دین کی خاطر ہمیں گنجائش نکالنے پڑے گی۔ دین کو اپنے تابع نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہمیں دین کے تابع بنانا ہے، اپنے آپ کو دین کے تابع بنانا ہے۔ اپنے درمیان سے حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، بغاوت ہو، شقاوتیں ہو، بدبختیاں ہو اور چغلخانیاں ہو، یہ سارے برے اعمال، سارے برے گناہ اور یہ ساری بری عادتیں اپنے درمیان سے بالکل ختم کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کرنا ہوگا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ وہی کامیاب ہے جس نے اپنے دل کو پاک صاف کر لیا۔ عبداللہ بن عمر، آپ نے سنا ہے نا، ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں نبی نے فرمایا کہ آج تمہارے سامنے سے ایک جنتی شخص گزریں گے۔ کیا فرمایا؟ ایک جنتی شخص گزریں گے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، آخر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ عبداللہ بن عمر اس صحابی کے پیچھے پڑ گئے اور جا کر کے دیکھنے لگے آخر یار اس بندے کا عمل ہے کیا جس بنا پر نبی نے ان کو جنتی کہہ دیا۔ ذرا دیکھا تو پیچھے چلتے 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 گھر پہ گئے اور گھر پہ جا کر کے بہانہ مار دیا کہ آخر انہوں میں پریشان ہوں، میں ایسی کنڈیشن پیش آ گئی ہے اور اس سچویشن میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ذرا مجھے آج ایک رات قیام کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ وہ رات کو وہیں پہ ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا چادر میں چھپک کر کہ یار اس بندے کا عمل کیا ہے، آخر اس کا عمل ہے کیا، جس بنا پر اس کو جنتی نبی کہہ رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، کیا کارن ہے اس کا؟ تو دیکھا کہ پوری رات گزرتی جا رہی ہے، بالکل آخر میں جا کر کے چند رکعتیں نفل پڑھی ہے۔ واپس ان کا ایک مقصد تھا، ایک فوکس یہ تھا، بس یہ واپس چلنے لگے۔ انہوں نے کہا ناشتہ تو کرو کہ نانا، بس مجھے پتہ لگ گیا، بس مجھے ایک بات اور بتا دو کہ تمہیں جو نبی نے جنتی کہا ہے، کس کارن آخر نے تمہیں جنتی کہا ہے؟ نبی نے کس بنا پر تمہیں جنتی کہا ہے کہ تم جنتی ہو، جنتی گارنٹی دی ہے؟ بتایا کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا، پر لیکن میرا ایک عمل ہے، وہ یہ کہ میں روزانہ ایک کام کرتا ہوں، وہ کام یہ ہے کہ جب میں سوتا ہوں نا تو مجھے جس نے جو بھی تکلیف پہنچائے، 1 روپے سے لے کر کے 1 کروڑ تک کی ہو، 1 گھوسے سے لے کر کے 100 تک کی ہو، یا کیسی بھی تکلیف ہو، میں اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں کسی کے تعلق سے دل میں تھوڑا سا بھی نفرت والا، کینہ والا، حسد والا، بغض والا، دشمنی والا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور چنانچہ نبی کا فرمان ہے ارحموا من فی الارض، رحم کرو جو زمین میں ہے، یرحمکم من فی السماء، تمہارے اوپر رحم کرے گا جو آسمان میں ہے، جو آسمان میں۔ اس لیے آج اپنی مجلس سے یہ داعیہ کریں اور یہ ارادہ کریں کہ ہمارے لیے، ہمارے اوپر کسی کے تعلق سے جو بھی پریشانی آئی ہو، اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیں۔ اللہ بہت جو ہے وسیع عطا کرنے والے ہیں۔ یا عباد الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اللہ کے پاس بے شمار خزانے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پتہ بھی نہیں چلتا اللہ کہاں سے روٹی کا انتظام کر دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا اللہ کہاں سے حج کا انتظام کر دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا اللہ کہاں سے کہاں ایک چھوٹے سے بچے کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اسد ہمیں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔